لفظ کی توہین بھی قرآن کی کوئی نہیں برداشت کرتا، چاہے سارے قرآن کی توہین ہو یا قرآن کے لفظ کی توہین ہو، مسلمان کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ ہو کہ قرآن کو آگ لگائی جائے، قرآن جلے اور مسلمان خاموش رہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ان کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قیامت تک کے لیے کتاب یہ قرآن پاک، جنت میں بھی یہ کتاب لذت کے طور پہ پڑھی جائے گی، زمانے میں بھی، جس زمانے میں بھی غیر مسلموں نے، ان باغیوں نے جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بات کی، مسلمانوں نے اس کا جواب دیا۔ ایک دفعہ دہلی کے اندر بہت بڑے عالم تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک پادری، یا ہمیشہ یہ پادری قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ یہ جہاد کی آیتیں، جہاد کی صورتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر اس کا جذبہ یہ پڑھ کے پھر پیدا ہو جاتا ہے، یاد ہم ایسے کریں گے مسلمانوں کے اندر اور جذبات پڑھتے ہیں، اس سے کام تھوڑی ہوتا ہے۔ اب ایک پادری آیا اور اس پادری نے دہلی کے چوک میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، مسلمانوں تم اپنی کتاب لے کے آؤ، میں اپنی کتاب لے کے آیا ہوا ہوں۔ آگ لگاتے ہیں، جو کتاب جلی وہ جھوٹی ہو جائے گی اور جو بچ کی وہ سچی ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا بات نہیں ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو فرقوں پہ لکھے، فرق کو آگ لگ سکتی ہے، ایک فرق جو کلام ہے وہ اس کے اندر نفسی ایک کلام ہے، اور اگر ساری دنیا سے اس کو ختم بھی کر دیا جائے گا، اعوذ باللہ، ساری دنیا سے، پھر بھی جو مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمان بچوں کے سینوں میں، وہ کہاں سے ختم کریں گے؟ وہ تو محفوظ کیا ہوا اپنے سینوں میں۔ لیکن اس نے دہلی کے چوک میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آ جاؤ، چیلنج کر دی۔ مسلمان بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، اب کیسے کیا جائے؟ تو ایک بہت بڑے عالم تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام دیا گیا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، عیسائی پادری نے آ کر یہ چوک پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم اپنی کتاب لاؤ، میں اپنی کتاب لے کے آیا ہوا ہوں، آگ لگائیں گے، جو کتاب جل گئی وہ جھوٹی ہوگی، جو بچی وہ سچی ہوگی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو کہو وہی ہو، میں آ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ہر زمانے میں ان بدماشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کو رکھا ہوا تھا، اور قیامت تک مقابلہ علماء ہی کریں گے، تم ناچتے ہی رہو گے، اور ڈانس کرنے سے، ناچنے سے دنیا میں انقلاب کب آتا ہے؟ دین اور دین پہ آ جائے گی، دین کے بارے میں معاملہ کوئی بنے گا تو یہی درویش، یہی علماء سامنے آئیں گے۔ اب دنیا میں سراپا احتجاج جو سب سے زیادہ بنے وہ علماء ہی، چاہے سیاسی ہے یا سیاسی نہیں ہے، سب سے آگے ہوں گے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے نکلے اور قرآن پاک وہاں سے الماری سے لیا، اپنی سینے سے لگا کے چوک میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا وہاں کھڑا تھا وہ، اور انہوں نے فرمایا بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا یہ چیلنج ہے مسلمانوں کو کہ یہ میں اپنی کتاب لے کے آؤں، انجیل لے کے آؤں، اور تم اپنا قرآن لے کے آؤ، آگ لگائیں گے دونوں، جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹی ہوگی اور جو کتاب نہ جلی وہ سچی ہوگی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا پکی بات ہے؟ ہاں جی پکی بات ہے، اس پہ قائم ہو۔ انہوں نے فرمایا ایک اور تجویز میں تجھے دیتا ہوں، اب دیکھو میں نے کہا تو بہت پیچھے ہے، میں اس سے اگلی بات بتاتا ہوں۔ کیا اگلی بات ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ تو اپنی کتاب کو اپنی سینے سے لگا، میں اپنی کتاب کو اپنی سینے سے لگاتا ہوں، آگ جلاتے آگ میں چھلانگ لگاتے، تو بھی چھلانگ مار، میں بھی آگ میں چھلانگ ماروں گا، جو جل گیا وہ جھوٹا اور جو بچ گیا وہ سچا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، پیچھے ہٹنے لگا، لوگوں نے پکڑا کہ بھائی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات مان آگے۔ انہوں نے کہا نہیں، معاملہ اور ہے، میں نے ایک مسالہ لگایا ہوا تھا کتاب پہ جس کو آگ نہیں لگتی تھی، سارے ورقوں پہ، میں نے اپنے اوپر تو نہیں لگایا ہوا، اس لیے یہاں سے میں بھاگ رہا ہوں۔ شاہ صاحب کو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور آپ اگر ایسا وہ کر لیتا تو مجھے میرے رب کی قسم ہے اگر کوئی میری بات مان لیتا، میں اس قرآن کو سینے سے لگا کر چھلانگ مارتا، میرا اللہ ایک بال بھی میرا نہ جلا۔ لا الہ، اس لیے ہر مسلمان کے دل میں قرآن کا جذبہ، مسجد کا، مدرسے کا، داڑھی اور پگڑی کا، یہ جو دنیا کفر اور اس کے جو معاشرے پیچھے والے، ان کے کتوں کو لانے والے بیچارے، یہ سارے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے، پوری دنیا میں پھر ہم اپنی بے حیائی کے نظام کو چلائیں، یہ ان کی بھول ہے، اور جذبات آگے بڑھ جاتے ہیں، جتنا دبائیں گے اتنا ہی آگے بڑھے گا۔ اس لیے پورے ملک میں آج، پورے ملک میں
ایک احتجاج ماشاءاللہ ہو رہا ہے. مسلمان اپنے جذبات کا یہی اظہار کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق اور قرآن پاک کے ساتھ اس کا جو محبت ہے اس کے لیے پوری آواز بلند کرتے ہیں. دنیا کفر کو سب کو کہتے ہیں اے کافرو ایسی باتیں نہ کرو اور ان چیزوں کی توہین نہ کرو. جتنی مقدس چیزیں ہیں توہین نہ کرو ورنہ تمہارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. مسلمانوں کو زیادہ نہ چھیڑو، مسلمانوں کو زیادہ پریشان نہ کرو ورنہ دنیا کفر نے جان لیا ہے کہ کابل والوں نے تمہارے سے کیا حاصل کیا. ساری دنیا اکٹھی ہو کر ساری دنیا کا کفر آیا تھا اور انہوں نے ناکو چلنے چلوا کر تمہیں واپس بھیجا ہے اپنے مال میں. اور یہ عیسائی یہ بیچارے چوڑے یہ تو ہماری گلیاں صاف کرتے ہیں، ہماری نالیاں صاف کرتے ہیں اور یہ ہمارے اتنے بڑے مقدس کتاب کی توہین کریں. ان کو شرم نہیں آتی، اسی لیے ساری دنیا مسلمانوں کے جذبات کو کہتے ہیں. سرکاری سرکار کی اس کا بھرپور احتجاج کیا گیا ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں ہر مسلمان تمہارے لیے صرف یہ آواز بلند کرنا کافی نہیں ہے، مسلمانوں قرآنی تعلیم کو ساری دنیا میں عام کرنے کا عزم کرو. روزانہ ہم پڑھیں گے. دیکھو ہر محلے والے قرآن کی توہین تھوڑی کرتے ہیں. روزانہ کا درس ہو رہا ہے، اس میں 4 آدمی ہیں تو گھروں میں جو پڑھے جو قرآن کھولتے نہیں ہے سال آسا، یہ بھی قرآن کی توہین. قرآن پہ عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن کی توہین ہے. قرآن کو صرف رمضان میں کھول کے دیکھتے ہیں یا کوئی مار گیا تو اس کے ساتھ وہ ساتھ کرن شان کر رکھ کے لے کے گئے. یہ تو نہیں ہے قرآن، اس لیے تھوڑا ہی ہے. قرآن تو عمل کی کتاب ہے، قرآن تو زندگی کی کتاب ہے. یہ ہے زندگی حیات جو اللہ نے بتائی ہے اس کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر مسلمان یہ طے کرے انشاءاللہ میں روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے اور ساری دنیا کفر کو بنائیں گے. کافرو تم مٹ جاؤ گے، قرآن مٹنے والا نہیں ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جو پیغمبر بھیجا ہے ہدایت دے کر بھیجا ہے، ہدایت پہ قائم ہے وہ پیغمبر. اور یہ اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ دین ساری دنیا میں بلند ہو جائے. مست ہونے کے لیے نہیں آیا. چاہے کافروں کو جتنی بھی تکلیف ہو جائے، ان کی جتنی تکبیریں ساری فیل ہو جائیں گی، قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن والے بھی باقی رہیں گے، قیامت تک اس کا ڈنکا بجتا رہے گا اور یہ ذلیل ہو کر دنیا سے ختم ہو جائے. اس لیے ہم سارے کے سارے نیت کریں کہ آج سے پہلے جو کمی جو کوتاہی ہم سب سے ہو گئی یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. آئندہ کے لیے اپنے ایمان پہ، اپنے قرآنی تعلیمات پہ، اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں ہم زندگی بھی گزاریں گے اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے. کیوں تم ناکامی کے راستے پہ، کیوں اپنی موت مانگتے ہو تم دین کو چھوڑ کر؟ پیغمبر کی توہین کر کے یا قرآن کی توہین کر کے تمہیں کچھ نہ ملے گا. مسلمانوں کو اور جذبات آگے بڑھیں گے یہ اور آگے اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں، قرآن کی محبت میں اور آگے بڑھیں گے. اور ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، روزانہ اس کو کھول کے پڑھیں گے، اس کی اشاعت کے لیے جان مال اور وقت لگائیں گے. اور ساری دنیا کفر کو ہر مسلمان یہ پیغام دے رہا ہے تمہاری ان مکاریوں سے قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن تم توہین کر کے تم اپنے آپ کو ہی شرمندہ کر رہے ہو. قرآن اس سے ختم بھی نہیں ہوگا اور قرآن اس سے مٹے گا بھی نہیں. تم مٹو گے اور تمہارے چاہنے والے مٹ جائیں گے، تمہاری حکومتیں مٹ جائیں گی. نہ قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا اور اس کو مٹانے والے پہلے بھی مٹ گئے، آج بھی مٹیں گے، قیامت تک مٹتے رہیں گے. اسی لیے ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ خود بھی روزانہ کے اعتبار سے قرآن پاک کی پابندی سے تلاوت کریں گے اور اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو قرآن کے حافظ عالم بنائیں گے اور قرآنی تعلیمات کو ساری دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچائیں گے تاکہ ساری دنیا میں اللہ کا قرآن عام ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین عام ہو جائے. اس کے لیے سب سے زیادہ مسلمانوں کی جان مال لگے. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں